السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. Once again welcome to our series of اربعون النوویہ. اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم 8ویں حدیث، 7 احادیث پچھلے ایپیسوڈز میں کور ہو چکی ہیں. 8ویں حدیث الحدیث الثامن ہم پڑھیں گے، جو کہ ایک مسلمان کی حرمت سے متعلق حدیث ہے. عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. یہ حدیث جو ہے وہ عبداللہ بن عمر، جو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں. عبداللہ بن عمر کا کچھ تعارف جو ہے وہ سابقہ احادیث میں کچھ گزر چکا ہے، اور یہاں پہ امام نووی رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمر کی کنیت جو کہ ابو عبد الرحمن ہے وہ ذکر نہیں کی. حالانکہ جو پہلے عبداللہ بن عمر کے توسط جو حدیث آئی تھی اس میں عبداللہ بن عمر کی کنیت یعنی ابو عبد الرحمن ذکر تھی، لیکن اس حدیث میں کنیت ذکر نہیں ہے. اور ممکن ہے کہ آگے جو حدیث، یعنی عموماً جو اہل علم کا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی صحابی کا نام شروع میں ذکر کیا جاتا ہے تو پورا ذکر کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ صرف کنیت ذکر کی جاتی ہے، یا پھر صرف نام ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یعنی اس طریقے سے. تو ہو سکتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، یعنی مثال کے طور پر یوں ہو سکتا ہے کہ شروع میں ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر، پھر اس کے بعد اگر دوبارہ سے یہ نام آئے تو عبداللہ بن عمر، پھر اس کے بعد دوبارہ سے یہ نام آئے تو ابن عمر، یہ بھی ممکن ہے. تو یہ کوئی ان کے یعنی کوئی شان کے منافی نہیں ہے، بلکہ عموماً جب اہل علم کتاب لکھتے ہیں یا تالیف کرتے ہیں تو اس طریقے سے بس صرف جو پورا تعارف جو ہے وہ شروع میں دے دیتے ہیں، باقی اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح یا تو القاب نہیں لگاتے یا پھر جو ہے وہ نام کو چھوٹا کر دیتے ہیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کا قتل کروں، لوگوں سے لڑائی کروں. امرت ان اقاتل الناس، میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں، لوگوں سے لڑائی کروں، لوگوں کے ساتھ قتال کروں. حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وان محمدً رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. بس اگر انہوں نے یہ کام کر لی، یعنی یہ جو 3 کام، شہادت، نماز اور زکوٰۃ، جب یہ کام کر لیں، فاذا فعلوا ذلک، جب یہ کام کر لیں، عصموا منی دماءہم واموالہم، تو انہوں نے مجھ سے بچا لیا اپنے مالوں کو اور اپنے خون کو، الا بحق الاسلام، سوائے اسلام نے جس کے بارے میں یعنی جس کے ساتھ قتال کرنے کی اجازت دی ہے، وحسابہم علی اللہ، اور اس کا حساب جو ہے وہ اللہ پر ہے. رواہ البخاری والمسلم، یہ متفق علیہ روایت ہے. اب یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں فرمایا امرتو، مجھے حکم دیا گیا. اب یہ صیغہ مجہول ہے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کا صیغہ استعمال کریں تو ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے والا اللہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. تو یعنی امرتو بمعنی امرنی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ہی حکم دے. لیکن جب کوئی صحابی یہ اس طرح کا صیغہ مجہول استعمال کریں، مثال کے طور پر کہ امرنا، کہ ہمیں حکم دیا گیا، تو اس میں بھی جو جمہور اہل علم کی رائے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد اگر صحابی کہیں اسی طرح کا صیغہ استعمال کریں تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور اس موقوف روایت کا حکم جو ہے وہ مرفوع کا ہوتا ہے. یعنی مرفوع وہ روایت ہوتی ہے جس کی سند نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے. تو لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بعض اہل علم نے فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ صحابی جب امرتو یا امرنا کا صیغہ استعمال کریں تو اس میں حکم دینے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں، بلکہ عین ممکن ہے کہ کسی خلیفہ راشد یعنی جو اس وقت کے امیر المؤمنین ہیں ان کا حکم ہو سکتا ہے. تو بہرحال ہم یہ بات اس میں تطبیق دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی دینی معاملہ ہے تو امرنا یا امرتو کا اگر صحابی ذکر کر رہے ہیں تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی، چونکہ شارع وہی ہیں، شریعت سازی کرنے والے وہی ہیں. اور اگر
کہیں اس طرح کے انتظامی امور میں اگر صحابی کا یہ صیغہ استعمال ہو جاتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ امیر المؤمنین کا حکم. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں. اچھا، لوگوں کے ساتھ قتال کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا امرت ان اقتل الناس کہ میں لوگوں کا قتل کروں. کیوں؟ کیونکہ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو جس جہاد کا ذکر ہے، جس قتال کا ذکر ہے، یہ اس کو کہتے ہیں جہاد طلب، اقدامی جہاد، یعنی اوفینسو جہاد. اوفینسو جہاد یا اقدامی جہاد وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم ابتدا کرتے ہیں، یعنی مسلمان ابتدا کرتے ہیں. یعنی جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے یعنی خلافت راشدہ میں جو فتوحات ہوئیں تو وہ جہاد طلب کا نتیجہ تھا. جہاد طلب میں انیشیٹ جو ہے مسلمان کرتے ہیں، مسلمان کافروں کے ممالک میں جاتے ہیں، ان کو دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں. اگر وہ قبول نہیں کرتے تو پھر ان کو جزیہ کا آپشن دیتے ہیں. جزیہ ایک قسم کا ٹیکس ہے کہ اگر مسلم رول کے انڈر رہتے ہوئے ایک اماؤنٹ آپ نے پے کرنی ہے اور پھر آپ رہ سکتے ہیں اپنے دین پر رہتے ہوئے. اگر جزیہ بھی قبول نہ کریں تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کیا جائے گا. یہ جہاد طلب ہے. اور جہاد دفاع جو ہوتا ہے یعنی ڈیفینسو جہاد، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کافر قتل کرے تو مسلمان اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں اور دفاع کریں. یہ جہاد دفاعی ہے. تو یہاں پہ جس قتال کی بات ہو رہی ہے، جو حدیث ہے، یہ جہاد طلب کے بارے میں. اور بہت سے کچھ بعض متجددین کہہ لیں یا ماڈرنسٹ ریفارمسٹ قسم کے جو مسلمان ہیں، جنہوں نے دین کو تھوڑا سا ایک آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کی. آسان بقول ان کے، ویسے تو دین ویسے ہی آسان ہے، لیکن انہوں نے مزید تجدید اور اس کے نعرے لگائے ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ جہاد طلب کا انکار کیا ہے، کہ کہا ہے کہ جہاد طلب ہے نہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کفار کی طرف سے اعتراض آتا ہے کہ بھائی دین جو تمہارا ہے نا وہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے. تو یہ جو اس طرح کے اپولوجیٹک مسلمان ہوتے ہیں جو کہ تھوڑا سا معذرت خواں رویہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ اس طرح کا یعنی جو بھی کفار یا ملحد کی طرف سے ایک اعتراض آتا ہے تو وہ ایک دفاعی اس پہ آ جاتے ہیں اور اپنے دین میں تعویلات شروع کر دیتے ہیں تاکہ یہ اعتراض سینس نہ بنا سکے. حالانکہ منہج یہ نہیں ہونا چاہیے. منہج یہ ہونا چاہیے کہ جہاں تک اگر کسی کافر یا ملحد سے اعتراض آ رہا ہے تو آپ نے وہ اعتراض گما کے ان پر ڈالنا ہے. یہ ہے اٹیک کرنا. اگر یہ بھی نہیں ہے، اگر مطلب اٹیک نہیں کر سکتے تو کم از کم دفاع کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ یہ جو تمہارا اعتراض ہے یہ اعتراض سرے سے غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ ہاں مانتے ہیں ہمارے دین میں یہ بات ہے، لیکن تمہارا اعتراض بنتا نہیں ہے. اعتراض ہے ہی نہیں. یعنی جس چیز کو تم برا سمجھ رہے ہو وہ برا ہے نہیں. مثال کے طور پر اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جہاد یعنی جو اسلام ہے وہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے اور یہ تم اعتراض کر رہے ہو، تو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ جہاد ایک یعنی اسلام ایک حد تک کچھ ممالک میں کچھ فتوحات جو ہوئی ہیں وہ تلوار کے اور جہاد کے زور پر ہوئی ہیں، مانتے ہیں. تو ایسا ہوا ہے دین اسلام میں. لیکن جو تم اس کو جو برا سمجھ رہے ہو یہ برا نہیں ہے. دس از ناٹ بیڈ. یعنی تلوار کے زور پر کسی کو حق کی راستے پر لانا یہ برا نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ یہ بہت سے جو امریکہ اور یہ جو یورپ وغیرہ، انہوں نے اپنا جو لبرلزم، ایک ورلڈ ویو، ایک فلاسفی جو انہوں نے پھیلائی ہے وہ بھی تو تلوار کے زور پہ پھیلائی ہے. وار اگینسٹ ٹیرر کے نام سے، یا سیکریڈ یا ہولی وار کے نام سے، یا کولونیلزم کے نام سے، امپیریلزم جو کیا انہوں نے، اور جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں گئے ہیں اور جیسے کہ افغانستان وغیرہ میں اور عراق میں انہوں نے بمباریاں کی ہیں، تو وہ اس نام پہ تو کی کہ ہم ان کو انسان بنانے آئے ہیں. بقول ان کے وہ کیسے لبرل ویلیوز اور لبرلزم کے قریب کر کے ہم ان کو انسان بنانے آئے. تو اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ اگر انسان باتوں سے نہیں مانے اور جزیے سے بھی نہیں مانے تو ہم بھی ان کو انسان بنانے کے لیے یعنی مسلمان بنانے کے لیے ہم ان پر فورس استعمال کر سکتے ہیں اور جہاد کر سکتے ہیں، تلوار کا زور ڈال سکتے ہیں. تو یہ ایک مسلمان کو بالکل اس میں معذرت خواہ نہیں ہونا چاہیے کہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے. ٹھیک ہے، تلوار کے زور پر پھیلا ہے اور دلائل بھی ہیں. یعنی اگر کسی بہت حق سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کسی کو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام کے پاس دلائل نہیں اور صرف تلوار کے زور پر پھیلا ہے. ہاں یہ اعتراض ہے تو یہ باطل ہے. حق بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے پاس اپنے دلائل پر کھڑا ہوا ہے. اس کے دلائل واضح مبین، آیت سلطان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، اور برہان ہیں، واضح ہیں، کلیئر کٹ ایویڈنس ہیں. لیکن جو حق سے اندھا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا فورس کرنا پڑتا ہے، ہلانا پڑتا ہے تاکہ وہ اس برہان کو، اسلام کے دلائل کو دیکھ سکے. جیسے کہ
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر جو کہ امام بخاری اپنی صحیح میں لائے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو لوگوں کے لیے جو لائی گئی ہو. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو لوگوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر، یعنی بائی فورس جہاد کے ذریعے بیڑیوں میں جکڑ کر اسلام کی طرف لاتے ہو. تو یہ جو ہے وہ جہاد طلب بالکل شریعت میں ہے. اور اگر انسان آج مسلمانوں کی پستی اور مغلوبیت کی جو اہم وجہ ہے وہ پہلے تو توحید کو چھوڑ دینا اور شرک پر آ جانا، اور اسی طرح جہاد کو چھوڑ دینا. جہاد دفاعی بھی نہیں کر رہا، جہاد طلب بھی نہیں ہو رہا. مسلمان آج جہاد کو چھوڑ چکے ہیں، اس لیے یہ اتنا پست اور مغلوب ہیں. تو اللہ کے اور مقصد جو ہے دیکھیں یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امرت ان اقاتلا، کہ قتال کرنا ہے مقصد، یعنی میں لڑوں گا حق کے لیے، میں ان کو حق پہ لانے کے لیے لڑوں گا ان سے. یہ تو رحمت للعالمین ہے، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لڑوں ان سے. کیوں لڑوں؟ تاکہ ان کی اصلاح کر سکوں. یہ نہیں فرمایا اللہ کے نبی نے امرت ان اقتل الناس، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کا قتل کروں. نہیں، یہ جہاد طلب کا مقصد لوگوں کو کفار پر مسلط ہونا یا کفار کو کاٹنا پیٹنا، کفار کو قتل کرنا، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ ان کو حق کی طرف لانا، ان کی اصلاح مقصد ہے. ہاں، اس اصلاح کے راستے میں اگر تلوار استعمال کرنی پڑتی ہے، تو قتال کرنا پڑتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایک مصلحت اور مفسدہ کا ایک تقاضا ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں، یہاں تک کہ، یعنی یہ غایت ہے، یہاں تک کہ کب تک قتال کروں؟ یہاں تک کہ حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. یشہدو یعنی شہادت سے مراد یہ نہیں کہ وہ صرف دل میں گواہی دے دیں، بلکہ زبان سے بھی بولنا، تلفظ کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ زبان سے کہیں. تو زبان سے کہنا بھی ضروری ہے اور دل سے بھی اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے. اور جو عموماً جو کافر کلمہ پڑھ کے اسلام لا رہے ہوتے ہیں، ان کو اس وقت کلمے کا ترجمہ ان کو معنی اور توحید بتانی چاہیے کہ جو تم پڑھ رہے ہو، یعنی صرف تلفظ کافی نہیں ہے بلکہ دل سے بھی شہادت کا نام ہے. تو جس کو اگر کلمہ پڑھوایا جا رہا ہے اس کو حقیقتاً لا الہ الا اللہ کا مفہوم، جو بیسک سے ایک مفہوم ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. ہم نے اپنی پوری زندگی اپنا آپ خالص اللہ کے آگے جھکا دینا ہے، سرنڈر کر دینا ہے. جو اس کے احکامات ہیں اس کو بجا لانا ہے، جو اس کے احکامات جس سے اس نے روکا ہے اس کو ہم نے نہیں کرنا. بس صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے. اپنی پوری زندگی جو ہے وہ یہ اللہ کے آگے جھکا کے رکھنی ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہ بیسک سا کانسیپٹ ہے کہ بے شک میری ساری نمازیں، میرے روزے، میرا جینا، میرا مرنا، یہ ساری اللہ کے لیے ہیں. تو یہ ایک عام سا لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے. اور پھر یہ بھی تھوڑا سا کافر کو، یعنی ظاہر سی بات ہے پوری کتاب التوحید تو نہیں پڑھائی جا سکتی، اور یعنی ایسا نہیں ہے کہ کتاب توحید کے ایک مسائل پڑھائیں پھر اس کو اسلام میں لیں، نہیں، بلکہ جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا یہ عام سا مفہوم ہے کہ تمام عبادات جو بھی ہے، محبت، خالص ایبسولوٹ لو، سرنڈر کرنا، ایبسولوٹ سبمیشن، یہ صرف اللہ کے لیے ہے. اور جو بھی دیگر معبودان باطلہ ہیں جس کی عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ جیزس ہو، چاہے وہ عزیر ہوں علیہ السلام، چاہے وہ جو بھی ہوں، ان سب کی عبادت نہیں کی جائے گی. عبادت خالص اور صرف اللہ کی جائے گی. اللہ ہی کو پکارا جائے گا، اللہ ہی کے آگے جھکا جائے گا، اللہ ہی کو پکارا جائے گا، اللہ ہی سے دعا کی جائے گی، اللہ ہی کے نام پہ نظر و نیاز کی جائے گی. یہ بنیادی سا مفہوم ہے، وہ اس کو سمجھا کے پھر تلفظ کرایا جائے کہ اب گواہی دو کہ میرے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ. تو یہ جب تک کہ لوگ یہ نہ پڑھ لیں تب تک کہ مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں. اچھا، تو 3 چیزیں ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں جب تک یہ تینوں چیزیں بیک وقت نہیں کریں. پہلا کلمہ شہادت ہے، دوسرا نماز کی اقامت صلاح ہے. اب اقامت صلاح جو ہے وہ اقامت صلاح اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں لیکن میں نماز کو نہیں مانتا، تو اس سے بھی قتال کیا جائے گا.
اور اگر کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں کلمہ بھی پڑھ لیتا ہوں، نماز کو بھی مان لیتا ہوں، لیکن میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، تو پھر اس سے بھی قتال کیا جائے گا. تو یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی تب قتال سے اپنے ہاتھ کو روکا جائے گا، ورنہ اگر تینوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں پائی جائے گی تو قتال کیا جائے گا. اب سوال یہ بنتا ہے کہ لا الہ الا اللہ نہ کہنے پر جو قتال کیا جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ کفر کی بنیاد پر قتال کیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. جب مسلمان ہوں گے تو پھر قتال نہیں کیا جائے گا. لیکن ایک شخص ہے جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور نماز کو قائم نہیں کر، یعنی ایک قوم ہے جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن وہ نماز کو ضروری نہیں سمجھتے، یعنی وہ نماز قائم نہیں کرتے. دیکھیں اس بات پر تو اہل علم کا اتفاق ہے، جو شخص نماز کو رکن نہیں سمجھتا اور ضروری نہیں سمجھتا تو وہ بالاجماع کافر ہے، اس سے تو قتال کیا جائے گا مرتد ہونے کی بنیاد پر. لیکن وہ قوم جو کلمہ پڑھتی ہے اور نماز کے فرضیت کو بھی تسلیم کرتی ہے لیکن نماز نہیں پڑھتی، نماز قائم نہیں کرتی، نماز کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے اس قوم میں، نماز کا قیام نہیں ہے، تو یہ بات تو ہے کہ اس سے بھی جہاد کیا جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے جہاد مرتد ہونے کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے یا بطور سزا کے، ان کو بطور، جیسے کہ خوارج کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے، تو خوارج کے ساتھ جو جہاد کیا جاتا ہے وہ مرتد ہونے کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ بطور ایک سزا ہے ان کے، اور کہ ان کے ساتھ لڑا جائے، ان کو قتال کیا جائے ایز اے پنشمنٹ. تو سوال یہ ہے کہ جو نماز نہیں قائم کرتے اور نماز کی فرضیت کے قائل ہیں اور کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، تو کیا ان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا؟ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاد تو کیا جائے گا، چاہے وہ نماز کی فرضیت کے قائل ہوں، چاہے وہ نماز کی فرضیت کے قائل نہ ہوں، بشرط یہ کہ وہ نماز نہ پڑھتے ہوں تو ان کے ساتھ قتال تو کیا جائے گا. سوال یہ ہے کہ مرتد ہونے کی بنیاد پر قتال کیا جا رہا ہے یا ایز اے پنشمنٹ کیا جا رہا ہے. بہرحال جو شیخ بن باز اور شیخ عبدالکریم الخضیر اور اسی طرح کے اور کبار علماء نے جو فتوے دیے ہیں وہ یہی دیے ہیں کہ اگرچہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، کبار علماء جو کہ سعودی کے علماء ہیں انہوں نے یہی بات ذکر کی ہے کہ یہ جو قتال بے نمازیوں سے کیا جا رہا ہے یہ مرتد ہونے کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے، کیونکہ نماز تارک صلاح جو ہے وہ کافر ہے، اور اس پر جو ہے وہ بڑے دلائل بھی موجود ہیں، جیسے کہ ہم نے سابقہ احادیث میں کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھے بھی تھے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو فرق ہے وہ ترک نماز کا ہے، یعنی ہمارے اور مشرکین کے درمیان جو فرق ہے وہ ترک نماز کا ہے. اور اسی طرح زکوٰۃ کا بھی معاملہ ہے. لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں بھی جو ہے وہ اہل علم نے اختلاف کیا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا جو شخص انکار کرتا ہے تو اس کے ساتھ تو مرتد والا قتال کیا جائے گا، یعنی مرتد ہونے کی بنیاد پر قتال کیا جائے گا. لیکن وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے اور کلمہ بھی پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کا قائل ہے، تو کیا ایسے شخص کے ساتھ قتال کیا جائے گا؟ تو اب قتال تو کیا جائے گا کیونکہ اس حدیث میں ہے. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے وہ مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جو ہے وہ قتال کیا تھا. تو ان میں سے بعض جو مانعین زکوٰۃ تھے وہ تعویل کرتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن میں جو زکوٰۃ دینے کا حکم ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تک خاص ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی اب اس دنیا میں نہیں رہے تو لہٰذا بھی ہمیں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ایک مس انڈرسٹینڈ کر رہے تھے. لیکن پھر بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ میں مختلف لیول تھے. ایک وہ تھے جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بھی ذکر کیا جو تعویل کرتے تھے قرآن کی آیت کی، اور کچھ وہ بھی تھے کہ جنہوں نے سرے سے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا تھا، اور کچھ وہ تھے کہ جو بس زکوٰۃ نہ دینے کے قائل تھے. تو بہرحال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے ساتھ قتال کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مانعین زکوٰۃ چاہے وہ فرضیت کا قائل ہو چاہے وہ نہ قائل ہو، اگر زکوٰۃ وہ نہیں دے رہا تو اس کے ساتھ قتال تو کیا جائے گا. اب وہی سوال یہاں پہ آتا ہے جو کہ اقامت صلاۃ میں نے آپ کے سامنے کیا کہ آیا کہ مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جو قتال کیا جا رہا ہے وہ مرتد ہونے کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے یا پھر ایز اے پنشمنٹ کیا جا رہا ہے. تو اس میں بھی اختلاف ہے. بہرحال دونوں طرف کچھ نہ کچھ دلائل موجود ہیں. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں مرتد ہونے کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں مرتد ہونے کی بنیاد پر نہیں بلکہ سزا کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے. تو بہرحال اہل علم نے جو ہے وہ یہ بات ذکر کی کہ جو ارکان اسلام ہے، ارکان اسلام اس کلمہ نہ پڑھنے کی بنیاد پر جو قتال کیا جا رہا ہے وہ تو کافر سے ہی قتال کیا جا رہا ہے، یعنی کفر کی بنیاد پر قتال کیا جا رہا ہے. یہ تو اس میں تو اتفاق ہے. باقی دیگر جو 4 ارکان اسلام ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ جو 4 ارکان ہیں اس پر اگر کوئی شخص عمل نہیں کرتا اور یہ ان پر عمل پیرا نہیں ہوتا، ایسی قوم ہے اور
لیکن ان کی فرضیت کے قائل ہیں، تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ جہاد جو کیا جائے گا وہ کس بنیاد پر کیا جائے گا؟ تو اس میں اختلاف ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں مرتد ہونے کی بنیاد پر، بعض لوگ کہتے ہیں مرتد ہونے کی بنیاد پر نہیں، کیونکہ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ جو ارکان اسلام، یہ جو 4 ارکان اسلام ہیں شہادت کے علاوہ، کہ ان کے نہ کرنے سے کوئی انسان، یعنی فرضیت کا قائل ہونے کے باوجود ان کے عمل پیرا نہ ہونے سے کیا انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بعض اہل علم نے فرمایا کہ صرف نماز ادا نہ کرنے سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، باقی جو اگلے جو 3 ہیں یعنی روزہ، حج اور زکوٰۃ، اس کے نہ کرنے سے انسان دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ بعض اہل علم نے فرمایا کہ نہیں، چاروں نہ کرنے سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور بعض اہل علم نے فرمایا کہ چاروں نہ کرنے سے انسان دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا بلکہ اسلام میں رہتے، لیکن اس کے لیے سخت وعید ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ سب کر لیں تو پھر انہوں نے بچا لیا ہے مجھ سے اپنے مالوں کو اور اپنے خون کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کا خون نہیں بہایا جائے گا اور اس کے مال کو نہیں لیا جائے گا جب تک کہ وہ 3 چیزیں ادا کریں، یعنی شہادت بھی ہے، نماز کی اقامت بھی ہو رہی ہے، زکوٰۃ بھی ہو رہی ہے۔ ہاں، کسی مسلمان کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے اس کا خون بہایا جا سکتا ہے، الا یہ کہ اسلام اس کی اجازت دے، الا بحق الاسلام۔ تو اسلام جو ہے وہ 3 مسلمان کے خون کی اجازت دیتا ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک زانی، ایک شادی شدہ زانی، اور دوسرا جو ہے وہ جس نے قتل کیا ہے جان بوجھ کے، قتل عمد ہے، تو قصاصاً اسے قتل کیا جائے گا، ایک زانی کو رجم کیا جائے گا، اور تیسرا جو ہے وہ تارک الدین ہی المفارق للجماع، کہ ایسا شخص جو کہ دین کو چھوڑ دینے والا ہے اور جماعت مسلمین سے، یعنی مسلمان جماعت سے الگ تھلگ ہو جائے، تو یہ ایک مرتد ہے، اور اس کو بھی جو ہے وہ قتل کیا جائے گا، یعنی دین سے جو پھر جائے، مرتد ہو جائے، یا پھر مسلمان جماعت سے بالکل ایک علیحدگی اختیار کر دے، اور تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یعنی یہ 3 لوگ ہیں، زانی اور قصاصاً کسی شخص کو قتل کیا جائے گا اور مرتد کو قتل کیا جائے گا۔ یہ اسلام نے حق دیا ہے کہ ایک مسلمان کا خون بہایا جائے گا ان تینوں صورتوں میں۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حساب اللہ پر ہے۔ یعنی یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا کہ ہمیں جو حکم دیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے اپیرنٹ ایکشنز پہ دیکھیں۔ اگر نماز قائم کرنے والا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمانوں کی حیت ہے، مسلمانوں کا طور طریقہ ہے، تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں نہیں لیکن اس سے تو ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے منافق ہے، خوف کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے، یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ نہیں، ہمیں لوگوں کا دل کھول کے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہم کر سکتے ہیں، بلکہ ہم جو حکم لگائیں گے وہ ظاہری اس پر لگائیں گے، اور جو ظاہر ہے۔ تو یعنی اس سے دونوں ایکسٹریمز کا جو ہے وہ رد ہوتا ہے۔ ایک ایکسٹریم جو ہے وہ بالکل ہی ایکسٹریم ہے، جو کہ ایک خوارج سائڈ پہ لے جاتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے دل میں جو ہے وہ اس نے جو کلمہ پڑھا ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے، یہ تو ویسے ہی کافر ہے، تو صرف ڈر کی وجہ سے پڑھا ہے، تو لہٰذا ان کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر ایک بالکل ہی ایک ایکسٹریم لبرل سائڈ ہے جو یہ کہتی ہے کہ اگرچہ انسان کفر یا جملہ بول رہا ہے، اگرچہ انسان اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہا ہے، اگرچہ انسان شاعر اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کو کافر نہ کہو، کیونکہ آپ کو کیا پتہ ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دلوں کو کھول کے ان کو جج کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تو بہرحال دونوں کے لیے حکم یہی ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ ظاہری طور پر اگر استہزاء کر رہا ہے شاعر دین کا، تو یہ کفر ہے، یہ مرتد ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے، ظاہر سی بات ہے تکفیر کے ایک ضوابط ہیں، ہمیں یہ مرتد کی سزا قائم نہیں کرنی، بلکہ یہ جو قوانین ہیں یہ ریاست قائم کرتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ یعنی ہمیں اگر کوئی شخص جو گناہ کر رہا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے دل میں کیا تھا، بس ہمیں دیکھ رہا ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہے، اس پر حد قائم ہوگی، ختم بات۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اسلام کے کام کر رہا ہے، دین اسلام والے کام کر رہا ہے، تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کے دل میں کوئی کھوٹ ہوگی یا کوئی نہ کوئی نفاق ہوگا، بلکہ وہ ظاہر میں نمازی ہے اور پرہیزگار ہے، تو ہم اس کے ظاہر پر ہی فیصلہ کریں گے۔ وحسابہم علی اللہ، اور اس کا حساب جو اللہ پر ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں ایک تو جہاد طلب کا حکم ملا ہے کہ
ہمیں جہاد طلب کا حکم دیا گیا. یہ فرض ہے، فرض کفایہ. یعنی اگر بعض لوگ اس امت کے ادا کر لیں تو پھر یہ تمام امت پر ساقط ہو جاتا ہے، لیکن بعض لوگ امت کے ادا نہ کریں تو پھر یہ سب کے سب گنہگار ٹھہرتے ہیں. لیکن آج مسلمانوں کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں. فرض کفایہ یعنی یہ جہاد طلب تو کیا، جہاد دفاع کے جو ہے وہ بھی کرنے میں بڑے کمزور ہیں. تو اور توحید اور بھی بہت سارے مسائل ہیں اس امت میں. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب کسی قوم کی طرف بڑھتے اور قتال کرنے کے لیے تو دیکھتے، یعنی رات تک رک جاتے، اور صبح اگر اذان کی آواز سنتے تو پھر اس قوم سے قتال کرنے سے رک جاتے، لیکن اگر اذان کی آواز نہ سنتے تو پھر قتال کرتے. اور یہی دیکھیں کہ ظاہر پر فیصلہ ہو رہا ہے. یعنی اگر کہیں آپ دیکھیں کہ کسی قوم میں شعائر اسلام کو بلند کیا جا رہا ہے تو پھر آپ نے قتال نہیں کرنا. لیکن اگر شعائر کو بلند نہیں کیا جا رہا ہے، اذان کی آواز نہیں آ رہی، مسجدیں نہیں ہیں اور نمازیں قائم نہیں ہو رہی ہیں، تو پھر یہ شعائر اسلام جو ہے وہ اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر کہیں کسی قوم میں کسی جگہ عید کی نماز قائم نہیں ہو رہی، اگرچہ بعض اہل علم کے نزدیک عید کی نماز جو ہے وہ مستحب ہے، سنت موقدہ ہے، فرض نہیں ہے. بعض اہل علم کے نزدیک فرض ہے. تو بعض اہل علم جن کے نزدیک عید کی نماز سنت موقدہ بھی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ یہ شعائر اسلام میں سے ہے، سمبلز آف اسلام میں سے ہے، اس کو بلند کرنا ضروری ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ کسی قوم کے نزدیک جہاں پہ سنت موقدہ سمجھا جاتا ہے اور عید کی نماز سرے سے اسٹیبلش ہی نہیں کی جاتی، تو وہاں پر بھی قتال کرنا چاہیے تاکہ ان شعائر کو بلند کیا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان شعائر کی بنیاد پر فیصلہ کرتے تھے کہ کس قوم سے لڑنا ہے اور کس قوم سے نہیں لڑنا، اور قتال کس سے کرنا اور قتال کس سے نہیں کرنا. تو یہ بڑی ہی اہم حدیث ہے جس میں ہمیں بہت سے لیسنز ملتے ہیں، اور بنیادی درس ہے جہاد الطلب کے بارے میں اور نماز اور روزے کے بارے میں. یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جو قتال کیا، ابتدا میں جو ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر پر اعتراض کیا کہ آپ ان کے ساتھ قتال کریں گے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ان سے لڑتا رہوں گا، حتیٰ کہ ایک بکری کے بچے پر بھی میں لڑوں گا اگر یہ بکری کے بچہ بھی زکوٰۃ میں نہیں دیں گے، حتیٰ کہ جو ہے وہ بڑی حقیر سی چیز بھی اگر وہ زکوٰۃ میں روکیں گے تو میں اس پر بھی ان کا قتال کروں گا، اور میں ضرور ان کے ساتھ قتال کروں گا جو لوگ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیں جو دلیل دی وہ دوسری دلیل تھی، یہ حدیث نہیں دی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوال پوچھا کہ آپ ان کے ساتھ قتال کریں گے جو لا الہ الا اللہ کریں، اور ابو بکر نے کہا کہ جی ہاں میں قتال کرتا رہوں گا جب تک کہ لوگ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے، یعنی نماز کو تو بجا لائیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں تو واضح ذکر ہے نا کہ مانعین زکوٰۃ کے ساتھ تو قتال کیا جائے گا. تو آپ دیکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا وہ یہ حدیث پیش نہیں کی. اس کا مطلب یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سے فضلاء، اور ظاہر سی بات ہے ابو بکر کا جو مقام ہے علم میں، تقوی میں، اور بحیثیت صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان سے بھی کوئی ایک حدیث مخفی رہ سکتی ہے، ذہن میں نہ ہو. تو حتیٰ کہ یہ حدیث تو واضح ہے نا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیں گے ان کے ساتھ تو قتال کیا جائے گا. تو یہ حدیث جواب میں دے دیتے عمر بن خطاب کو، لیکن عمر بن خطاب کے ذہن میں بھی حدیث نہیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بھی یہ حدیث نہیں ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بڑے علماء بھی ہوتے ہیں کبھی کبھار کوئی ایسا علم، کوئی ایسی حدیث جو ہے وہ ان کے ذہن میں بھی مستحضر نہیں ہوتی، حاضر نہیں ہوتی، اور یہ ان کے کوئی علمی مقام میں کم نہیں کر دیتا، بلکہ یہ ایک بشری تقاضا ہے اور یہ ہر انسان کے ساتھ جو ہے وہ پیش آتا ہے. جیسے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے استئذان، یعنی گھر میں داخل ہونے کے بارے میں، جس میں 3 دفعہ نوک کیا جائے اور اگر تیسری دفعہ جواب نہ ملے تو پھر دوبارہ سے لوٹ آیا جائے. تو ابو موسیٰ اشعری اور سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 جو حدیث مشہور ہے کہ اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث استئذان جو ہے وہ یہ مستحضر نہیں تھی، حتیٰ کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے صحابہ بھی بیٹھے تھے، وہاں پہ ان کو بھی یہ حدیث پتہ تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا سیکھا اس پر جو حق ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.